ہم بڑے ہی ادب و احترام سے تاخیر کی معذرت چاہتے ہوئے حضرت مولانا محمد شفیع نلبندی صاحب، خلیفہ حضرت مولانا پیر افتخار صاحب نلبندی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے زرین خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ وسلام علی قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شہنشین پر تشریف فرما، ذمہ داران ثقافت المال، معزز علماء کرام، زعماء ملت اور بہت ہی احترام اور محبت کے قابل سامعین کرام، بزرگ دوستوں، آج کی یہ محفل جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، واضح طور پر ان کا موقف ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے نئے میڈیا کا، ذرائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے علماء کا موقف ہے، لیکن میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی۔ جہاں بھی جاتا ہوں یہاں بھی میرے نام کے ساتھ خلیفہ لگا ہوا ہے۔ یہ امانت کے خلاف ہے کہ میں حضرت کا موقف بیان نہ کروں۔ اب میں صفا بیت المال کے پروگراموں میں آتا رہوں گا، ساتھ مجھے چلنا ہے، لیکن یہ موقف بتانا ضروری ہے میری نسبت کی وجہ سے کہ پیر ذوالفقار صاحب کا موقف یہ ہے کہ تصویر لینا حرام کسی بھی عنوان سے۔ ان کی خود تصویریں خوب چل رہی ہے، لوگ بالکل بغیر اندازے کے لے لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کو، ان کی خود چل رہی ہیں، لیکن موقف یہ ہے کہ حرام ہے نظر میں ان کے۔ میرا اپنا ذاتی نظریہ تو بولنا بیکار ہے، لیکن چونکہ حضرت کی نسبت ہے اس لیے وضاحت یہ ہے کہ ہمارے ابھی اکابر علماء دیوبند میں سے عموماً، اور پھر ہمارے حضرت پیر صاحب کا موقف یہ ہے کہ تصویر لینا حرام ہے، اور جو علماء اجازت دے رہے ہیں وہ بھی عمومی اجازت نہیں کہ سب مسلمان تصویر لینا شروع کریں۔ اب صفا بیت المال کے اجلاس میں اماموں کی بھی لے رہے ہیں، علماء کی بھی لے رہے ہیں، تو اب ہم لوگ سمجھیں کہ اب شادیوں میں ویڈیوگرافی بھی کرنا ہے اور ہر موقع پہ تصویر لیتے رہنا ہے، ایسا عام لوگوں کا کلچر ہے۔ جو علماء اجازت دے رہے ہیں وہ عام اجازت نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت یہ میڈیا ہے، بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، دین کی خدمت کے لیے اجازت دے رہے ہیں۔ یہاں بھی جو تصویریں لی جا رہی ہیں وہ ایک خدمت کے ثبوت کے لیے، خدمت کا کام ایسا ہے کہ کسی کا پیسہ لے کے خرچ کر رہے ہیں تو ثبوت بھی چاہیے، جیسے رسید دی جاتی ہے۔ تو آج کل کے مزاج کے حساب سے خدمت کے طور پر صفا بیت المال والے سب فوٹو ویڈیو سب کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے اس سے کام ہو رہا ہے۔ جیسے اور کئی جگہ پر سند کے طور پہ تصویر دی جاتی ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو ہمارے بھائی بھی ایک دین کی خدمت کے لیے لے رہے ہیں اور ایک سند کے طور پہ لے رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جا کے لوگوں سے بولنا شروع کریں کہ وہ تصویر تو مولویاں بیٹھ کے لے رہے تھے، اس لیے ہم لوگ بالکل آزاد ہیں۔
ہر موقع پہ تصویر لے سکتے ہیں، ہر وقت ویڈیوگرافی کر سکتے ہیں، اس کا موقوف یہ ہمارے بھائیوں کا بھی نہیں ہے، اجازت دینے والے علماء کا بھی نہیں۔ تصویری کلچر پسند نہیں ہے، اسلام تصویری کلچر کو پسند نہیں کرتا۔ مجسمے بنانا، تصویریں بنانا، یہ سب مشرکانہ مزاج ہے اصل میں۔ صورت پسند نہیں ہے اسلام، معنی پسند ہے، صورت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اور بالکل تصویر کو بالکل تمنا بنا لینا، اور اس کی بہت خرابیاں۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں جو دیکھا ہے اس کو عام اجازت نہ سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے بزرگوں دوستو کہ اس وقت ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے نماز سے پہلے نیت بنائی جاتی ہے تو نماز بنتی، اگر نماز کے پہلے توجہ قائم نہیں کی جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، نیت نہیں بنائی جائے تو وہ نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ اور کسی بھی عمل میں نیت جتنی گہری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتنی ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جو بیٹھ کے سن رہے ہیں کیا نیت لے کے سن رہے ہیں وہ ہے مسئلہ۔ دیکھیں گے یہ صفا بیت المال والے کیا کر رہے ہیں، یہ نیت ہے، یا کہ چلو کچھ اچھی معلومات ہو جائیں گی، یہ نیت ہے نہیں۔ اس وقت نیت یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علم مفید ہے دین کا جو ہمارے عمل میں تبدیل ہو جائے، اور صرف معلومات دماغ میں اسٹور ہو رہی ہے لیکن زندگی میں عمل نہیں آ رہا ہے تو وہ علم وبال بن سکتا ہے، گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور آدمی عمل اس وقت کرتا ہے جب اس کا دل بدل جاتا ہے، اور دل اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حدیث شریف میں ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی ہم کوئی دینی محفل میں بیٹھیں دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ آپ دل کے مالک ہیں، اے اللہ ہمارا دل پھیر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب خدمت والے بن جائیں، ہمدردی والے بن جائیں۔ ماشاءاللہ مولانا سراج صاحب مدد اللہ کی زبانی بہت تفصیل سے یہ بات آئی کہ اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے ہمدردی کی، محبت کی، خدمت کی۔ کس طرح کا معاشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا، اور صحابہ کا کیا حال تھا اس سلسلے میں۔ مگر یہ موضوع دوستو ایسا ہے، اتنی 1 گھنٹہ انہوں نے کتنی دیر بات کی نہیں اتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، پھر بھی بہت کم حدیثیں بیان کی۔ اللہ کے نبی نے اتنا بتایا کہ اس کو اگر بیان کریں گے تو کئی ہفتے اس موضوع پہ۔ ابھی آج اس کے جو ہے خطبے چلے ہیں حیدرآباد میں، 6-7 ہفتے خدمت پہ 1 گھنٹے کا خطبہ۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو بہت اہمیت دی ہے دوستو۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ مان لو جیسے آدمی کے 2 پیر ہوتے ہیں تو ہمارا جو دین اسلام ہے اگر اس کے 2 پیر ہم مان لیں گے تو ایک پیر یہ ہے کہ ہمارا دین توحید ہے، دین وحدت ہے۔ پورے دین کا اگر آپ خلاصہ کریں گے، ایک یہ ہے کہ ایک اللہ کا تعارف، ایک اللہ ہی کی عبادت اور ایک اللہ ہی کی اطاعت، یہ ہے دین کی دعوت۔ اسی اطاعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اطاعت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو دین توحید بولنے کے بعد اور اس کا اگر آدھا نام رکھیں گے تو وہ ہے دین رحمت، دین خدمت۔ اتنا زیادہ تعلق ہے اسلام کو رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا نام ہے، اس میں ذات ہے اللہ کا، اللہ کا جو اس میں ذات ہے، اللہ کی پرسنالٹی کا نام وہ ہے اللہ۔
تو اللہ کی ذات کو بتاتا، کسی ایک صفت کی طرف اشارہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنی ذات کو بتانے والی جہاں کوالٹی بتائی، صفت بتائی ہے کہ میں کیسا ہوں، تو اللہ نے ہر جگہ یہی فرمایا، نمبر 1 پہ اللہ نے فرمایا کہ میں پیار والا ہوں، رحمان۔ اللہ کی پہلی سب سے بڑی صفت، ایک ہونا تو خیر اللہ کی شخصیت کی پہچان ہے، لیکن اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے محبت، رحمت، ہمدردی، نوازش۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سکھایا تو فرما دیا یہ کس کا کلام ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ کون قرآن نازل کر رہا ہے؟ فرما الرحمن علم القرآن، یہ جو قرآن بھیج رہا ہے مالک تمہارا وہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے، بہت ہمدردی والا، بہت رحمت والا، بہت پیار والا۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے ہر سورے کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پہلا دفعہ شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کے نام سے شروع کرو جو بہت رحمت والا ہے۔ الرحمن، جس کی رحمت پرجوش ہے۔ عربی زبان میں یہ رحمان، فعلان، غضبان، یہ جو اس سانچے پہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں بہت جوش ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایسے ہی غصے میں ہو تو اس کو بولیں گے وہ غاضب، وہ آدمی غصے میں، احمد غصے میں بولا تو احمد غاضب بولے۔ لیکن احمد کو اتنا غصہ آ گیا کہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پورا طوفان اس نے مچا دیا، منہ سے تھوک نکل رہا ہے، دیدے باہر آ گئے، غصے میں بے قابو ہو رہا ہے، ہوا غضبان، ہو رحمان کی عدد کا غضبان۔ ارے اس کا جوش، غصہ تو اتنا جوش پہ ہے جان۔ سیدھی سادھی پیاس لگی تو بولیں گے آتش، لیکن ایسی بھوک لگی، ایسی پیاس لگی کہ آدمی حلق میں کانٹے پڑ گئے، جان نکلنے کو بولیں گے عطشان۔ تو اللہ نے تعارف اپنا کرایا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ میں خربوں شکلوں میں اپنا پیار کو دیتا ہے۔ الرحمن ہوں، میرا پیار جوش میں، میری رحمت انتہائی جوش میں ہوتی ہے۔ لیکن اور ایک چیز ہے کہ جو چیز جوش والی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہر غصے والا آدمی جب خوب زور کا غصہ آتا ہے تو 24 گھنٹے غصے میں نہیں رہتا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد غصہ اتر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوئی چیز کنٹینیو رہے اس کے واسطے عربی میں جو سانچہ ہے وہ ہے رحیم کا سانچہ ہے، فعیل۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا پیار انتہائی جوش میں ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرا پیار وہ ہے جو سدا بہار ہے، ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو حسین بولتے ہیں نا، تو حسین صبح میں بھی حسین ہے، شام میں بھی حسین رہتا ہے، ایک ہفتے سے پہلے بھی حسین بات، لیکن کہ غصے والا تھوڑی دیر میں غصہ آ کے ٹھنڈا پڑتا ہے، حسین تھوڑی دیر کے لیے حسین بن کے پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ حسین وہ ہے جو ہمیشہ حسین رہتا ہے، صبح میں بھی، شام میں بھی، آج بھی، کل بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں وہ رحمان ہوں، میرا پیار وہ ہے کہ وہ اربوں شکل میں، کھربوں شکل میں ہر وقت ابلتا رہتا ہے، لیکن رکتا نہیں ہے، دائمی ہے۔ اللہ اپنا ہر سورے سے پہلے بولتے ہیں میں تمہیں پہچانوں پھر سورہ کو، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھو آگے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں رحمان ہوں، تاکہ یہ امت رحمت والی بنے، ہمدردی والی بنے، محبت والی بنے، لوگوں کی خدمت والی بنے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پوری کائنات کو جو ہستی چلا رہی ہے نا، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، نظام ہے، وہ ہستی کا کیا رنگ ہے؟ اس ہستی کا رنگ ہی رحمان ہے۔ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، سارے عالم کو عرش سے جو ہستی چلا رہی ہے وہ ہستی کون ہے؟ الرحمن ہے۔ جب سارے عالم کا چلانے والا رحمان ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے سامنے ایک ستون رکھا ہوا ہے، جیسے دنیا کی جو پارلیمنٹ ہے اپنی پالیسی لکھ دیتی ہے، سپریم کورٹ ہے وہ اپنی پالیسی لکھتا ہے، امریکہ والوں نے جو ہے اپنی وائٹ ہاؤس کے سامنے آزادی کا مجسمہ بنا کے رکھا ہوا ہے پالیسی بتانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے سامنے جو ستون ہے جس کی پالیسی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا
تو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے نا، کیوں بھیجا ہے؟ صرف اور صرف آپ کو ہم نے سراپا سارے عالموں کے لیے اپنا پیار بنا کے بھیجا ہے۔ اے محمد، آپ میرا چلتا پھرتا پیار ہے زمین پر، اب نیچے سے اوپر تک پیار ہے۔ عربی کا ایک طریقہ ہے، کوئی انصاف والا ہے تو اس کو بولتے ہیں عادل، لیکن سر سے پیر تک انصاف میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی ہر بات انصاف کی ہوتی ہے، تو بولتے ہیں عادل نہیں بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عدل بولتے ہیں، تو ہی انصاف ہے۔ تو انصاف والا ہے بولنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ تو ہی انصاف ہے، انت عدل بولے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم بولنے کے ساتھ حضور کیا فرمایا ہے؟ رحمت ہے سراسر، اور سارے عالموں کے لیے پیار ہے۔ تو اللہ بھی ہمدردی والے، پیار والے، اور اللہ کے رسول بھی سراپا پیار، اور اس امت کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی پیار والی امت بنو۔ دنیا میں کوئی مسلمان کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں کیا تصویر آنا چاہیے؟ بڑے پیار والے ہوتے ہیں، بڑی محبت والے ہوتے ہیں، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، دوسروں کا غم کھانے والے ہوتے ہیں۔ تمہارا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصویر آئے۔ امت رحمت بنو، دین رحمت ہے، تم بھی رحمت والے بنو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، امت کو بھی حکم ہے کہ جو زمین پہ جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ پیار والے بنو، رحمت والے بنو، اللہ تمہارے اوپر پیار فرمائے، نازل فرمائے۔ تو بھائیو، اب ایک طرف یہ احکام ہے، دوسری طرف امت کا حال دیکھیے، کتنا خدمت کر رہی ہے، کتنا پیار کا مظہر ہے۔ ماشاءاللہ مسجدیں تو اچھی خاصی مصلیوں سے بھری ہوئی، دین کا نام آتے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دین کا مطلب ہے عبادتیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، روزے رکھنا، دینی جلسے کرنا، بیانات کرنا، یہ آتا ہمارے ذہن میں۔ لیکن دین کے نام کے ساتھ فوراً کسی غریب کی خدمت یاد آتی ہے کیا؟ ایسا ماحول ہے کیا؟ نماز پڑھنے کے بعد نمازیوں سے پوچھئے پوری صف میں، آج تم نے 5 بار نماز پڑھی، آج تم نے کتنوں کے آنسو پوچھے، کیا رزلٹ آئے گا؟ دیکھو، برسوں کے نمازی ہیں لیکن خدمت کا تصور نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی تھی، جو صحابہ بنائے تھے، ان کی زندگی خدمت سے بھری ہوئی تھی، رحمت سے بھری ہوئی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت سارے عالم میں امت کا رنگ بدلا جائے۔ صحابہ تو بہت رحمت والے تھے، خدمت میں مشہور تھے، اور اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے، بار بار آپ واقعہ سن چکے ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک جنگ کے موقع پہ جو زخمی تھے، 3 صحابہ نے اپنی جان دے دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا۔ جان جا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے زخمی پانی 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 بولتا رہتا ہے، زخمی کو تیز پیاس ہوتی ہے، اور جس کی جان نکلنے کا وقت آ گیا اس کو کتنی پیاس ہوگی۔ ایسے حال میں جب ایک زخمی صحابی کے منہ کے قریب پانی کیا گیا پلانے کے لیے، تو ایک دوسرے کی قرآن کی آواز، دوسروں کی طرف سے آواز آئی تھی، اور کسی اور زخمی، وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ مجھے نہیں پلا، ان کو پلا۔ ان کے پاس گئے، ان کی بھی جان جا رہی تھی، لیکن جب ان کے لبوں سے پانی لگایا گیا تو اس وقت کسی اور کی آواز آئی، لیکن میدان جنگ ہے، زخمی پڑے ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، میرے بھائی کو پلاؤ۔ آپ سوچو یہ کتنی بڑی بات ہے، واقعہ سننا الگ ہے، تصور کرو کتنی بڑی بات، کتنا رگ رگ میں نس نس میں دوسروں کی خیر خواہی بھر گئی تھی، خدمت کا کیسا جذبہ تھا، ہمدردی کیسے اتری ہوئی۔ اب دوڑے دوڑے وہ تیسرے کے پاس گئے، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے ان کی جان نکل گئی۔ وہاں سے لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی جان جا چکی تھی، پہلے کے پاس آئے، ان کی بھی جان جا چکی تھی۔ یہ کتنی بڑی تعلیم دے کے گئے صحابہ، حضور نے کیسی امت تیار کی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نیکیوں کے پہاڑ تھے، ہر طرح کی
ان کے پاس دین کی خدمت سے بھری ہوئی زندگی تھی، لیکن وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر کا ذکر آیا ابھی، حضرت ابو بکر کا کتنا بڑا درجہ ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا قیامت تک پوری امت جتنی نیکیاں کرے گی، ساری نیکیاں اگر ترازو میں ایک طرف رکھی جائیں اور دوسری طرف ابو بکر کی نیکیاں رکھی جائیں تو ابو بکر کا پلہ جھک جائے گا. اس امت میں کتنے لاکھوں کروڑوں دائی پیدا ہوئے، کتنے کروڑوں انسانوں کے خادم پیدا ہوئے، کتنے کروڑوں پیدا ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ان سب کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت ابو بکر کی نیکی ان سب پہ بھاری. اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی ذات سے خدمت کرتے تھے، خود اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے اور کرتے تھے. اور کس طرح کرتے تھے؟ چھپا کے کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد نبی میں رجسٹر ہوتے تھے. آج کل تو ہماری مسجدیں صرف نماز کی رہ گئی، حالانکہ مسجد پوری امت کو بنانے کا مقصد ہے. تو مسجد میں، ہر مسجد میں پورا ریکارڈ ہوتا تھا کہ کس گھر میں کتنے معذور ہیں، کس گھر میں کیا صورتحال ہے لوگوں کی، کس گھر میں ایسے بے آسرا ہیں کہ گھر کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، بوڑھی عورتیں ہیں یا گھر کے مرد نہیں ہیں. پورا ریکارڈ مسجد میں ہوتا تھا. آج بھی ہر مسجد میں بیت المال ہونا چاہیے اور ہر مسجد میں پوری امت کی آل راؤنڈ ترقی کی پلاننگ ہونی چاہیے. تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رجسٹر دیکھ رہے تھے جس میں یہ لکھا ہوا تھا، اندراج تھا کہ محلے میں کون کون گھر میں بڑھیا رہتی ہے یا معذور رہتے ہیں جو اپنے گھر کا کام نہیں کر سکتے، جھاڑو نہیں دے سکتے. پانی لانا ایک بڑا مسئلہ تھا مدینے کے اندر. حضور کا پانی خود 20 کلومیٹر سے آتا تھا، تو پانی کا ایک مسئلہ تھا وہاں. اب ایک معذور جو بڑھیا ہو کہاں سے پانی لائے گی؟ تو مسجد میں اس کا انہوں نے دیکھا خانے ہیں، ایک خانہ خالی تھا. حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے، عمر بھی آ کے انہوں نے بھی پڑوس میں کھڑے کے دیکھا کہ بھائی کوئی ایسا گھر ہے جس میں خدمت کرنے والا طے نہیں ہوا. ایک خانہ دیکھا، نظر پڑی کہ اس میں خدمت کرنے والے کا نام لکھا نہیں ہوا ہے، فلاں گھر میں بڑھیا ہے، اندھی ہے یا معذور ہے اور اس کی خدمت کرنے والا نہیں. انہوں نے ٹھان لیا کہ میں کروں گا. اب جیسے رات میں تہجد کی نماز پڑھ لی انہوں نے، فجر سے پہلے ہی پہنچ گئے اس گھر کو اندھیرے میں کہ جاؤں گا اس گھر کی صفائی کروں گا اور گھر کی لوگوں کی خدمت کروں گا. لیکن وہاں جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی آ کے خدمت کر کے جا چکا. گھر کی بڑھیا نے کہا گھر کا سارا کام کوئی کر کے چلا گیا. ان کو حیرت ہوگی، ایسا کون ہے جس کا نام بھی لکھا نہیں ہوا؟ کون ہے ایسا؟ پھر دوسرے دن وہ پہلے سے وقت سے پہلے جلدی اٹھ کے آ گئے، لیکن اس وقت تک بھی خدمت کر کے وہ شخص جا چکا تھا. تیسرے دن انہوں نے سوچا کہ تہجد بعد میں پڑھیں گے، پہلے جا کے خدمت کریں گے. تو تہجد پڑھنے سے پہلے بہت پہلے اس گھر تک پہنچ گئے. اب وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سایہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک آدمی جو ہے چور قدموں سے آہستہ آہستہ، کسی پیروں کی آواز نہ آئے، آہستہ آہستہ کوئی آدمی چلتے ہوئے اس گھر کی طرف آ رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. دوڑ کے جا کے انہوں نے پکڑا، کون ہے تو دیکھا تو حضرت ابو بکر ہے، اس وقت کے خلیفہ. کتنی نیکیاں ان کے پاس تھی، ان کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں تھی. ہر محدث سے بڑے محدث وہ تھے، ہر مفسر سے بڑے مفسر وہ تھے، ہر عالم سے بڑے عالم وہ تھے. ہر نئی ان کی خوبیاں ان کے پاس تھی. ان کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ جا کے اپنے ہاتھ سے خدمت کریں. اور اس وقت وہ خلیفہ تھے اور اپنی خلافت میں انہوں نے اسلام کو بچایا، ورنہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد علاقے کے علاقے اسلام سے نکل چکے. کتنی عظمتیں تھی، کتنا کام تھا ان کو، لیکن رات میں اندھیرے میں خود اٹھ کے جا کے ایک گھر کا کام کرتا. تو حضور نے یہ مزاج بنایا کہ چاہے آدمی کے پاس کتنی نیکیاں ہوں، کتنا بڑا عہدہ ہو، تو صحابہ کو چین ہی نہیں آتا تھا جب تک اپنے ہاتھ سے کسی کی خدمت نہیں کرتے.
یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو بزرگوں، آج امت کی سارے عالم میں بڑی شبیہ بگڑی ہوئی۔ مولانا نے جو ہے خدمت کی اہمیت پہ بہت ساری باتیں بتا دی۔ اب ایک پہلو یہ ہے میرے دوستو کہ اس وقت اسلام کو ایک ایسی امت کی ضرورت ہے مسلمانوں کی جو خدمت والے ہیں۔ دین کو، ہمارے دین اسلام کو خدمت والے مسلمانوں کی ضرورت ہے، خدمت نہیں کر کے صرف عبادت کرنے والے، ایسی امت کی ضرورت نہیں ہے، خدمت والی امت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ساری دنیا میں ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں۔ لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ قسم کے لوگ ہیں، غلط فہمی سے کہہ رہے ہیں، کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ بتاؤ کہ اس ملک کے اندر ہم کتنے خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دائی بنایا ہے، دین حق کے ہم دائی ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والوں کے سامنے ہم نمائندہ ہیں۔ لیکن کیا آج مسلمانوں کو دیکھ کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری قوم انسانوں کے اوپر مرتی ہے، یہ پوری قوم انسانوں کی خدمت کرتی ہے؟ کیا یہ آج پوری آبادیوں کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ کتنے دین کے کام کرنے والے، دین کی بات کرنے والے، ان کی زندگی خدمت سے خالی ہے۔ کتنے عبادت گزار عبادت میں تو بہت آگے ہیں، خدمت سے خالی ہے۔ دنیا والوں کو کیا پتا کہ رات میں اٹھ کے آپ کتنی تہجد پڑھتے ہیں؟ دنیا والوں کو تو یہ معلوم کہ آپ آفس میں کتنے ہمدرد ہیں، کتنے بے درد ہیں۔ دنیا والوں کو تو وہ نظر آتا ہے، آپ دنیا والوں کے ساتھ کیسے ہیں وہ ان کو نظر آتا ہے، آپ کی رات کی عبادت نظر نہیں آتی۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے کون سا بیان کر رہے ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں۔ آج خدمت کے فیلڈ میں مسلمانوں کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ساری دنیا کے دشمنوں کو، امت کو بدنام کرنے کا موقع ملا ہے کہ لوگ سخت دل ہوتے ہیں۔ اگر ہر مسلمان خدمت والا ہوتا تو کیا کوئی ہم کو ٹیررسٹ بول سکتا تھا؟ اگر ہم خود زندہ تصویر ہوتے تو کون بول سکتا تھا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے، دیکھو دعوت کا کام کبھی بھی بغیر خدمت کے نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے عذاب سے بچانے کا عہدہ جو اللہ نے دیا، نبی جو بنایا، وہ کب بنایا؟ ادھر دیکھیے بھائی، وہ کام تو ہوتے رہیں گے، میری مجبوری ہے کہ لوگ جب متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو میری زبان بند ہو جاتی ہے۔ کس کو بولے؟ پتھروں کو بولے گا؟ دیوانے ہو گئے ہیں کیا ادھر ادھر دیکھنے والے؟ کیوں بات کریں؟ اتنی بیدار نہیں ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ بھائی۔ اور بھائی دل کے کانوں سے سنی، دل کے کانوں سے ہم دل سے بول رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ دلوں تک بات پہنچے۔ ہم لوگوں کی تمنا ہو کہ آج سے ہر آدمی یہاں سے خدمت والا بن کر اٹھے، اس دل کو لے کے سنیے۔ کتنی اہمیت اللہ نے اس چیز کو دی ہے دین کے اندر۔ تو آج جو ہے امت کو خدمت والے مسلمانوں کی ضرورت ہے دوستو۔ اور دوسری بات اور ایک سنیے، ہمارے سب کے اچھے کاروبار چل رہے ہیں، ملازمت اچھی چل رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم خوب لمبی تان کے مزے سے سو سکتے ہیں، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی بیوی، اپنے بچے، میں میرے بچے، میری آمدنی، اپنے آپ کو ہر آدمی سیکورٹی میں محسوس کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہندوستان کے اندر مکمل ایسا اسٹیج بن چکا ہے کہ کسی بھی وقت مسلمانوں کا قتل عام ہو سکتا ہے، پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ جو کھیل ملک شام میں چل رہا ہے، ملک شام بھی چند سال پہلے، کچھ عرصے پہلے بہت محفوظ ملک تھا۔ آج حال یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو لے کے، اپنے گھر والوں کو لے کے ساری دنیا میں تتر بتر ہیں، سمندر میں ڈوب رہے ہیں، خاندان کے خاندان ڈوب رہے ہیں، پناہ لینے کے لیے کہاں جرمنی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمارا کاروبار تو اچھا، بہت اچھی حالت میں تھے ملک شام کے لوگ، لیکن حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس وقت دنیا میں واقعات بہت تیز رفتاری سے ہو رہے ہیں۔ ایک فرانس میں ایک جگہ کیا دھماکہ ہوا، فائرنگ ہوئی، پورے یورپ کے اندر مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ نفرت کی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ ملک، اس ملک میں تو ایک صدی سے مسلمانوں کو کاٹنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ملک کے آزاد ہونے سے، آزادی کی تحریک
کہ شروعات میں یہاں جو اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کہنے والے لوگ ہیں، جن کو صدیوں سے ہزاروں سال سے یہاں کے عام مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھنے کی عادت ہے جن کو، اب انہوں نے دیکھا کہ ملک کی آزادی کی تحریک چل رہی، آئندہ کیا ہو، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب ملک کی کھلی فضا جب بنے گی تو یہاں کی پوری اقوام کو کھانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ مسلمان ہے۔ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، یہ ہمارے عزائم میں رکاوٹ ہے۔ تو انہوں نے باضابطہ وفد بھیجا، ٹیم ان کی گئی اور ملک اسپین کا انہوں نے دورہ کیا، جہاں 600 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، 600 یا 800 سال تک حکومت کی تھی، بہت مضبوط تھے، سائنس میں بہت آگے تھے، اتنے سال حکومت کرنے کے بعد کتنی جڑیں ان کی مسلمانوں کی مضبوط تھی ہوگی، لیکن وہاں پر پھر ایک ایسا انقلاب آیا، ایسی نفرت کی فضا بنی کہ وہاں مسلمانوں کو ایسا ختم کیا گیا کہ پورے اسپین میں ایک بھی مسلمان نہیں بچا، 800 سال رہنے کے باوجود، حکومت کرنے کے باوجود۔ تو یہاں کے لوگوں نے اپنے ٹیم بھیجی کہ جاؤ اسپین کا مطالعہ کرو، کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا گیا، باضابطہ مطالعہ کیا گیا ہے، تحقیق کی گئی ہے، پلاننگ بنائی گئی ہے، اور پھر اسی پلاننگ کو یہاں جاری کرنے کے منصوبے لے کے لوگ آئے ہوئے، اور اس دن سے مسلسل یہ طاقتیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، اور پوری جو ہے ملک کی مشنری کے اندر انہوں نے اپنے افراد کو داخل کر دیا۔ ابھی ان کے لیڈر، ان کے ذمہ دار نے کہا کہ یہ سیکولر لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جتنے کی پوسٹ ہیں ملک کی مشنری کے، جتنے کی پوسٹ ہیں 6 لاکھ اپنے آفیسرز کو ہم نے داخل کر دیا۔ تو یہ موضوع ایسا نہیں کہ اس کی بہت تفصیل بتائی جا سکے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات ایسے پرسکون رہیں گے تو ہم دھوکے میں، لاکھوں اسکول ششو مندر کھول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر سے بھر دیا گیا، کھانا رنگی کی تیاریاں ہو کر ہے، حالات کا انتظار ہے، بلکہ دستور بھی بدلنے کی پوری تیاری ہو گئی۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سسٹم ہو پہلے سے، ورنہ اچانک ملک کے شام کے حالات پیش آ گئے تو ایک دوسرے کو کیسے سنبھالیں گے، ایک دوسرے کو کیسے بچائیں گے؟ اور گھر واپسی کا ریہرسل انہوں نے کر لیا ہے، جب پورا غلبہ ہو جائے گا تو دیہات جہاں کمزور مسلمان ہیں، جہاں ناواقف مسلمان ہیں، جہاں غریب مسلمان ہیں، شہروں کی سلم بستیوں میں بھی اور دیہات ایک زبردست تحریک چلنے والی ہے کہ آ جاؤ، اپنے گھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اس وقت کون ان کو بچائے گا؟ اور آج بھی کتنے علاقوں کے اندر مسلمان جو ہے وہ عیسائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ جب بھی ایسے لوگوں کے پاس پہنچے، یہ آج بھی کئی مرتبہ پہنچا، جو لوگ عیسائی ہو گئے، جو دوسرے مذہب میں شامل ہو گئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ادھر کیوں چلے گئے؟ تو ان کا سب طرح کی جواب تھا کہ ہم اتنے دن سے پریشان تھے۔ انہوں نے حالات سنائے، ہمارے گھر کے حالات یہ تھے، ہماری بیوی کے حالات یہ تھے، ہمارے بچوں کے حالات یہ تھے، ہم کتنی مرتبہ یہ بازو مسلمان ہیں، یہ مسجد ہے، ہم کتنی مرتبہ مسلمانوں کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ ہمارے عیسائی بھائی ہیں، انہوں نے مسلسل ہمارا ساتھ دیا تو ہم ساتھ ہو گئے۔ حضور نے خود فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی محتاجی آدمی کو قریب ہے کہ کافر بنا دے۔ محتاجی چیز ایسی ہوتی ہے، جب پیٹ میں بھوک لگتی ہے، جب گھر کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو کمزور ایمان والوں کے لیے رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ملک کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ امت کو جلدی سے جلدی خدمت والا بنا دیا جائے۔ مسجد ایسا نظام بنے کہ ہم اپنے غریبوں کو سنبھالیں، ہم آس پاس کے دیہاتوں کو سنبھالیں۔ کئی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں مکاتب کام کر رہے ہیں، حفاظ ان کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ آتے ہی نہیں، پڑھنے کے لیے بچے ہی نہیں آئیں گے تو حافظ صاحب کس کو پڑھائیں گے، امام کس کو پڑھائے گا؟ وہ آتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دماغ کے اندر پوری دنیا بھری ہوئی، دنیاوی تعلیم کی اہمیت، اور جب تک ان کی
کی مالی خدمت مت کرو، وہ ہم کو ہمدردی نہیں سمجھتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں گاؤں میں دین کی فضا کو عام کرنے کے لیے دعوت کی محنت کے ساتھ، تعلیم کی محنت کے ساتھ خدمت کی محنت چلائی جائے۔ تو اس وقت موقع نہیں ہے کہ اور دل کھول کے رکھا جائے، مگر گزارش یہ بھائیوں بزرگوں کہ اس ملک میں امت کو بچانا ہے تو جلدی سے جلدی خدمت کی کیفیت بنانا ہے، ماحول بنانا ہے، ورنہ سب اپنے اپنے گھردار میں لگے رہیں گے، خدمت کا مزاج نہیں رہے گا تو ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک چیز ضرورت تو یہ ہے کہ امت کو ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے کہ مسلمان خدمت والے بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حدیثیں سن لیجئے کہ خدمت کرنے سے آپ کو ملے گا کیا۔ مختصراً خدمت میں جو لگنا ہے سب کو کیا کیا ملے گا، اس کا جو ہے ہم دھیان رکھ کے لگیں گے تو انشاءاللہ کام کے اندر مزہ بھی آئے گا اور لگنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جب کسی پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے۔ تو حدیث شریف ہے ما تصدق احد بصدقہ من طیب ولا يقبل الله الا الطیب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله۔ یہ مسلم شریف کی کتاب حدیث ہے، کتاب الزکات۔ کتنا غیر معمولی ثواب بتا رہے ہیں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی صدقہ کرتا ہے پاکیزہ مال سے، اور اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ مال قبول کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی ہم صدقہ کرتے ہیں، خدمت میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا یأخذہ الرحمن بیمینہ، رحمان اللہ تعالیٰ خود ہمدردی والے اتنی قدر کرتے ہیں کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کسی پہ خرچ کیا وہ غریب کے پاس بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اللہ بھی اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ صبح میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی ہم خدمت کا کام کریں یہ نہیں سمجھیں کہ ہم ایک انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی قدر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اس کو اللہ اتنی اہمیت سے لیتے ہیں، یعنی کہ یہ کیا 1 روپے سے کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے بندے نے میرے لیے پیسہ خرچ کیا، میرے بندے نے میرے مخلوق پر پیسہ خرچ کیا، اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس ایک کھجور کو پالتے ہیں۔ فرمایا اتنی قدر ہے اللہ کے پاس، یہاں تک کہ وہ کھجور بڑھتے بڑھتے پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ جب قیامت میں آدمی دیکھتا ہے کہ وہ اتنا تو صدقہ و خیرات میں نے نہیں کیا، یہاں سے وہاں تک پہاڑ کے پہاڑ ہیں، حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ ثواب کہاں سے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہی تم نے جو کھجور دیا تھا، تم نے جو 1 روپیہ دیا تھا، میں نے اس کی قدر کی، میں نے اس کو پال پوس کے بڑھایا، جیسے تم لوگ اپنے بکری کے بچے کو پالتے ہو ایسے میں نے پال پوس کے بڑھا کے یہ تمہارا ہی صدقہ ہے۔ تو آپ بولو کتنے گنا ثواب ہے، ایک کھجور کدھر ایک پہاڑ کدھر، 100 گنا پہاڑ، 1 کروڑ گنا پہاڑ، 10 کروڑ گنا پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے کھجور سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ثواب کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اور فرمایا کہ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ہم کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی ہم خدمت کریں گے تو ہمارا تو چھوٹا ہاتھ ہے، ہماری طاقت چھوٹی ہے، لیکن اللہ پھر اپنی بڑی طاقت کے ساتھ ہمارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ انسانوں کی خدمت میں پیسہ لگائیں گے تو کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا کہ کبھی بھی پیسہ کسی کا کم نہیں ہوا صدقے کی وجہ سے۔ آپ انسانوں کی ہسٹری نکال کے دیکھ سکتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی غریبوں کو دیتے دیتے، مسجدیں بناتے بناتے، مسجدوں مدرسوں کو دیتے دیتے فقیر ہو گیا، دیوارہ ہو گیا، کہیں نہیں۔ ہاں کاروبار بڑھانے کے واسطے بڑا بڑا کاروبار لگا کے پھر ہوئے، فیکٹریاں لگا لگا
کہ دیوالیہ ہو گئے اس کا ملے گا، لیکن صدقہ کر کے کبھی کوئی غریب ہوا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول تو یہ ہے کہ تم جیسے ہی دو گے فوراً اللہ بدلہ دیتے، کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بہرحال بہت سارے فضائل ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے بزرگوں اور دوستوں کہ یہ جو ایک ترتیب چلی ہے بیت المال کی طرف سے، کہ ہم سب اپنے سینے سے اس کو لگائیں، اس اجتماعی نظم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں وہ چھوٹا دل لے کے نہ کریں، وہ چاہیں کہ پوری امت اس میں آ جائے، کوشش یہ کریں کہ پوری امت کا ذوق ایسا بن جائے، اور ہم لوگ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہر وقت اس کی فکر کرتے رہیں کہ میرا کوئی ایک دن ایسا نہ گزرے جس میں میں کسی کے آنسو نہ پوچھ سکا ہوں۔ ہر دن اپنا جائزہ لینا ہے، ہر دن اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے، یہ اللہ کے پاس بہت ہی بڑا مقام ہوگا، اس سے ملے گا، اور ہمارے ذاتی زندگی میں جو حادثات آنے والے ہیں وہ رک جائیں گے، اور ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیں گے، ہماری عمر میں برکت نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اتنے صبر سے ہمارے سب احباب اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور آج تک ہم صدقہ و خیرات میں جتنے لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا ہم کو صدقہ و خیرات اور خدمت والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔